اس پہ چلو آپ کو ایک بات سناتا ہوں اور بات کو سمیٹنے کی جانب بڑھتا ہوں۔ حضرت عمر تھے نا جناب فاروق رضی اللہ تعالی، ان کے پوتے تھے سالم بن عبداللہ بن عمر، کعبہ شریف میں طواف کر رہے تھے کہ وقت کا بادشاہ بھی ساتھ ساتھ طواف کر رہا، ہشام بن عبد الملک اکٹھے ہو گئے، ایک ہی باہم اکٹھے ہو گئے طواف میں۔ ہشام کہنے لگا آپ سالم بن عبداللہ بن عمر ہیں؟ آپ نے فرمایا جی۔ انہوں نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، مدینہ کے فقیہ ہیں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، بادشاہ نے، آپ نے اشارہ کیا آنکھ سے کعبہ شریف کی طرف کہ یار یہاں تو شرم کرو، نہیں یہاں نہیں مانگتا تو اس سے نہیں مانگتا۔ طواف جاری رہا، طواف مکمل ہوا، باہر تشریف لے کے آئے، دونوں حضرات باہر نکلے، قدرتاً باہر پھر ملاقات ہو۔ ہشام بن عبد الملک پھر کہنے لگا اے سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب، آپ کی میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، اب مجھ سے مانگے میں کیا دوں آپ کو؟ اچھا انہوں نے کہا اے ہشام بتاؤ میں تم سے دین مانگوں کہ دنیا؟ اب یہاں پہ توجہ ہے تو سنا دو، اللہ کرے میرا بھی اس بات پہ عمل ہو جائے، ہے بڑا مشکل، بہت بڑا مشکل۔ کیا بات ہے میں دین مانگوں دنیا مانگوں؟ انہوں نے کہا زہر دین میں تو آپ آگے، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے دنیا مانگے، جائیداد مانگے، رقبے مانگے، سواریاں مانگے، جانور مانگے، دنیا مانگے۔ انہوں نے کہا اے ہشام بن عبد الملک، میں نے آج تک دعا میں بھی اللہ سے بھی کبھی دنیا نہیں مانگی۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، میں نے آج تک دنیا اللہ سے بھی کبھی نہیں مانگی، تم سے کیوں مانگوں گا؟ نہیں چاہیے مجھے دنیا۔ مولا مرتضیٰ نے کہا دنیا میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، کیا لینے آتی ہے میرے پاس؟ 3 دن باب مدینۃ العلم جیسے سخی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کائنات کو رزق تقسیم کرنے والے قاسم نبی کے گھر میں کتنے دن آگ نہیں جلتی تھی، کیا تھا؟ آج زہری وضاقتہ، آلہ بٹھانے کی جگہیں، خوبصورت سیٹ اپ، اسی کو ہی معیار بزرگی سمجھا جاتا ہے کہ بڑا بھائی عالی شان بنایا ہوا ہے سیٹ اپ، بڑی کمال کی چیزیں۔ اگر یہی عظمت کی نشانیاں ہیں تو آؤ بارگاہ رسالت میں، وہاں کیا تھا؟